اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ عرس مبارک مورخہ 12 نومبر 1967۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران طریقت، یہ اجتماع ایسے لوگوں کا ہے جن کے قلوب حب الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور ہیں، اور جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود اور بے مثال ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے خزانے سے مل سکتا ہے وہ کسی اور خزانے سے ملنا محال ہے۔ یہی امان اور یہی ایقان آپ سب لوگوں کو کھینچ کر یہاں لایا ہے۔ مال اور عیال کی محبت، دنیا کی کوئی مجبوری اور مصروفیت اس شمولیت کے خلاف سد راہ نہ بن سکے۔ گویا یہ ایسے لوگوں کا اجتماع ہے جو دین چاہتے ہیں تو وہ بھی خدا کے ہاں سے، اور دنیا چاہتے ہیں تو وہ بھی خدا کے ہاں سے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو خدا کے صحیح غلام ہیں، جو اصحاب جنت ہیں، اور جن پر دوزخ خدا کے فضل سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل حرام ہے۔ ایسے لوگوں اور ان لوگوں میں عظیم الشان فرق ہے جو اللہ کی یاد کے لیے جب بلائے جاتے ہیں تو ان کی دنیاوی مصروفیات اور انسانی خواہشات ان کو اتنا مجبور کر دیتی ہیں کہ ان کو یہ کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم کو فرصت نہیں۔ جس خدا نے سر سے لے کر پاؤں تک بنایا، عظیم الشان نعمتوں سے نوازا، ساری کائنات غلامی کے لیے بنائی، اور اس کی موجودات سے کما حق ہو مستفید ہونے کے لیے حکم فرمایا، اس فانی جہاں کی کیا کیا عجیب نعمتیں بنائیں۔ جب اس کی یاد کے لیے بلایا جاتا ہے کہ آؤ، اگر سالہ سال تم نے مالک یوم الدین کی نعمتوں سے لطف اٹھایا ہے تو چند لمحے اس عظیم مہربان کی یاد میں گزارو، تو کتنے شرم کی بات ہے، کتنا معمولی بدلہ بھی اگر ہم سے ادا نہ ہو سکے۔ حق تو یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف بلایا جائے، جب اس مال کے حقیقی کی طرف بلایا جائے تو کوئی بندش اور کوئی محبت انسان کی راہ میں پرکا کی حیثیت بھی نہ رکھے، بلکہ لاکھ لاکھ شکر ادا کر کے باوضو ہو کر ذوق اور شوق سے انسان جتنی بھی استطاعت یا طاقت رکھتا ہو چل پڑے، تو ایسا خوش نصیب انسان جب ایمان اور شوق کا تحفہ لیے خدائی مہمان بنتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور اس کی موت اگر واقعہ ہو جائے تو اسے درجہ شہادت ملتا ہے۔ مگر وہ انسان جسے دنیاوی بندشوں نے مغلوب کر لیا تو اسے ایک طرف اپنا ضمیر ملامت کرتا ہے اور دوسری طرف ساری کائنات اس سے منہ پھیر کر رکھتی ہے، طعن و تشویق کرتی ہے اور عظیم خسارے میں مبتلا رہتا ہے۔ مگر شیطان اور نفس اسے جھوٹی تسلیاں دے کر بلائے رکھتے ہیں۔ دوستو، یہ جہاں اور اس جہاں کی تمام خوشیاں اور غم عارضی ہیں، ایسے عارضی ہیں کہ پیدا ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، اور جب مٹی میں دب جاتے ہیں تو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اپنی طرف سے شداد اور فرعون بھی بڑی خوشی اور غرور کے مالک تھے۔ ان کو یقین تھا کہ ان کی اتنی دولت، تمام طاقت ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ سارا جہان ختم ہوگا مگر ان کا جاہ و جلال باقی رہے گا۔ مگر مالک یوم الدین نے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ تمام دین تو وحدہ لا شریک کی ہے، کہ جس کے اختیار میں کسی کو دخل نہیں، اور جس نے یہ سب کچھ اس لیے دیا کہ اس کی برتری کو تسلیم کر کے صحیح مسلمان بن جائے، اور اس کی یاد سے دلوں کو معمور کر کے نعمتوں سے مستفید ہوا۔ مالک الملک نے آن کی آن میں شہنشاہیتیں اور دولتیں اور خدام چشم کا جاہ و جلال، عیش و عشرتیں اس طرح تباہ و برباد کر دیں کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ البتہ نیست و نابود ہوتے ہوئے اتنی حسرتیں دنیا سے دل لگی کے باعث ساتھ لے گئے کہ اگر دنیا کے سارے غم یکجا کیے جائیں تو ان کے شرے شیر بھی نہیں۔
دوستو، آخر اس جہاں سے چلے جانا ہے اور سب کو چھوڑ کر جانا ہے۔ کوئی چیز خواہ کتنی محبت سے ہم نے بنائی ہو یہیں رہ جائے گی، اور کوئی چیز ہم کو اس عظیم حادثے سے نہیں بچا سکتی اور موت نہیں ٹال سکتی۔ آخر منہ اسی مالک کے ساتھ لگانا ہے، اور اسی لیے دیا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں اور اس کی یاد میں رہیں۔ تو پھر کیوں انسان شیطان اور نفس کے دھوکے میں آ کر اس حقیقت کے لطف سے آنکھیں بند کر لے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پہلے جواہرات کی تجارت کرتے تھے اور بہت بڑے جوہری تھے۔ ایک دفعہ روم جانے کا اتفاق ہوا، وہاں کے وزیر سے جا کر ملے۔ وزیر نے کہا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت نے اپنی رضامندی ظاہر کی، چانچہ آپ کے لیے بھی سواری کا بندوبست کیا گیا۔ چلتے چلتے قافلہ ایک جنگل میں جا کر رکا۔ وہاں نزدیک ایک خیمہ نصب تھا جو نہایت قیمتی اطلس کا تھا۔ اس قافلے میں سے سب سے پہلے مسلح افواج کے دستے اس خیمے کی طرف گئے اور اندر چلے گئے۔ کچھ دیر اندر رہنے کے بعد واپس باہر آ گئے۔ پھر بوڑھے اور معذور لوگ گئے اور وہ بھی کچھ دیر اندر ٹھہرنے کے بعد واپس آ گئے۔ پھر ایک دستہ عورتوں کا نہایت اعلیٰ لباس پہنے اور قیمتی جواہرات کے تھال ہاتھ میں لیے اسی طرح خیمے کے اندر گیا، اور پھر اسی طرح کچھ دیر اندر ٹھہرنے کے بعد واپس آ گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ عجیب معاملہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور تعجب سے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ وزیر نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے اس بادشاہ کا اکلوتا اور نہایت حسین و جمیل اور نوجوان بیٹا مر گیا اور اس خیمے کے اندر مدفون ہے۔ سب سے پہلے سپاہی اندر گئے۔ انہوں نے اندر جا کر قبر کے پاس کہا کہ اگر آپ کو موت سے نجات لڑائی کے ذریعے دی جا سکتی تو ہم سب اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر معاملہ اس مالک کے ساتھ ہے جس کے سامنے کوئی چارہ نہیں۔ اس کے بعد وہ فوجی دستہ واپس آیا، اور پھر علماء اور فلاسفر گئے اور انہوں نے بھی اندر جا کر کہا کہ اے شہزادے، اگر حکمت اور دانش سے تمہاری رہائی ممکن ہوتی تو ہم اس طرح کوشش کر کے تمہاری نجات کرواتے، مگر معاملہ ایسے حاکم کے پاس ہے جہاں کوئی چارہ نہیں۔ اس کے بعد بوڑھے اور معذور لوگ اندر گئے اور کہا کہ اے شہزادے، اگر سفارش یا منت سماجت سے تمہاری رہائی ممکن ہوتی تو ہم یہ بھی کرتے، مگر معاملہ ایک ایسے حاکم کے پاس ہے جہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد خوبصورت عورتیں قیمتی جواہرات لے کر اندر گئیں اور انہوں نے بھی کہا کہ اے شہزادے، اگر حسن و جمال یا مال و دولت سے تمہاری حالت بدل سکتی تو ہم سب حاضر ہیں، مگر معاملہ ایسے حاکم کے پاس ہے کہ جہاں کوئی چارہ نہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے خود جا کر کہا کہ اے شہزادے، اگر دنیا کی کوئی بھی طاقت چل سکتی یا کوئی ترکیب تم کو زندہ کر سکتی تو ہم یہ ممکن کوشش بھی کرتے، مگر کوئی چارہ نہیں۔ پھر بادشاہ بھی واپس آ گیا۔ وزیر نے کہا کہ ہم ہر سال اسی طرح یہاں آتے ہیں۔ اس عجیب معاملے نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پر عجیب کیفیت طاری کر دی اور حقیقت منکشف کر دی کہ آخر اس جہاں سے جانا ہے، یہ تمام مال و جواہرات اور دل لگی کے سامان یہیں چھوڑ کر جانا ہے، اور ایسے حاکم کو منہ دکھانا ہے جس کے سامنے کوئی چارہ نہیں چل سکتا۔ حضرت حسن بصری زاروں قطار روتے واپس آئے اور قسم کھائی کہ ساری زندگی نہیں ہنسوں گا۔ 70 سال اسی طرح مالک سے ملی ہوئی زندگی گزاری، کوئی محبت اور کوئی خواہش ان پر غالب نہ آ سکی۔ دوستو، جس طرح کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کی تمام محبتیں اور بھروسے نفس اور شیطان کے دھوکے ہیں، ان میں اس قدر منہمک اور مصروف ہو کر آنے والی حقیقت سے بے خبر رہنا عظیم نادانی ہے اور اپنے آپ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا ہے۔ اس لیے توبہ کر کے ساری چیزوں سے دل ہٹا کر مالک سے لگانا چاہیے، جسے فنا نہیں، جو ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے، جو سب سے زیادہ مہربان ہے، اور اسی مالک کے ساتھ ملی ہوئی زندگی گزارنی چاہیے۔ دنیا کے کام صرف اسی خیال سے کرنے چاہیے کہ یہ خدا نے ہمارے ذمے ڈیوٹی لگائی ہے اور زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے، مگر زندگی مالک کی یاد کے لیے ہے۔ جس چیز کے لیے زندگی ہے، یعنی یاد خدا، اسے ہمیشہ پہلی جگہ دینی چاہیے
اور جو چیزیں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں انہیں دوسری جگہ دینی چاہیے۔ یہ عرس مبارک، یہ اجتماع عظیم اسی غرض اور اسی مقصد کے لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ صاحب عرس کے حالات زندگی سے سبق حاصل کر کے مزار اقدس پر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان سے دھل کر آپ صحیح مالک کے بندے بن کے یہاں سے جائیں۔ آئندہ سے آپ کے پاس نیا ذوق، نیا شوق اور پاکیزہ زندگی ہوگی۔ عرس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ اجتماعی توبہ اور اجتماعی یاد الہی ہے جو مالک الملک کو سب سے زیادہ مقبول ہے، اور جس کی سب سے بڑی دلیل باجماعت نماز پڑھنا ہے، پھر ہفتے کے بعد جمعہ میں نزدیک کے لوگوں کا اٹھ کر یاد الہی کرنا، پھر عید کے دن اس سے وسیع حلقے کا جمع ہونا، اور اس طرح سال میں حج کرنا جہاں تمام لوگوں کے لیے جمع ہونا فرض ہے۔ برادران طریقت، یہاں آتے ہوئے اور رہتے ہوئے آپ اس حقیقت کو یاد رکھا کریں تاکہ آپ کے ہر شب و روز یاد الہی میں گزریں۔ کوئی دنیاوی فضول گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کسی سے جھگڑا یا سخت مزاجی سے پیش نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہر وقت یاد الہی میں رہیں۔ ہر وقت ایسا عمل کریں جو صحیح رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستور عمل کے تحت ہو، تاکہ آپ کی یہ 3 دن کی زندگی 6 ماہ کی باقی زندگی پر غالب رہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور صاحب عرس کے طفیل ہمارے گناہ اور ہماری گزشتہ غفلتیں معاف فرمائے، ہماری توبہ اپنی جناب میں منظور فرمائے، ہماری موت، ہماری حیات، ہماری جان، ہمارا مال اپنی رضا کی خاطر رکھے، ہمیں اپنی جناب سے اپنی غلامی، اپنی بندگی، اپنی رضا، اپنا عشق عطا فرمائے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح غلام بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ہمیشہ اپنی بارگاہ میں متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ آستانہ نظریہ قیامت تک آباد رہے اور لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کے قلوب منور کرنے کا ذریعہ بنا رہے۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی تمام آرزوئیں پوری فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، غریبوں کو غنی کرے اور مریضوں کو شفا بخشے۔ اللہ تعالیٰ حضور پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تمام غلاموں کو تمام تکلیفوں سے نجات عطا فرما کر دین اور دنیا میں غالب اور سرخرو و سرفراز کرے۔ جو لوگ حضور رحمۃ اللہ علیہ سے زندگی میں مستفید نہیں ہو سکے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی حضور رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے مستفید فرمائے اور ان کو بھی حضور رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی میں شامل فرما کر دربار رسالت تک لے جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔